میں اس کانفرنس کے آرگنائزر کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے یہاں اس ملک کے ایک سال کے بعد ملک کے مسائل کے حوالے سے جو اس ملک کی بقا اور اس کے عوام کی ترقی کے حوالے سے ہیں اور ان کے بنیادی حقوق کے حوالے سے ہیں یہ کانفرنس منعقد کی۔ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے دیگر پولیٹیکل لیڈرز اور انہی سے پہلے تو جو انہوں نے اپنا ایک چارٹر پیش کیا اس کانفرنس کے بعد، میں اس کی مکمل طور پر حمایت کرتا ہوں اور تمام وہ جو مطالبات رکھے گئے ہیں پولیٹیکل لیڈرز کے لیے، اور یہ سیشن پرٹیکولرلی انہوں نے اس حوالے سے رکھا ہے جو تمام کانفرنس کے باقی جو ہم نے 2 دن تک سیمینارز کیے ہیں اور مباحثے کیے ہیں، اس کے اوپر کہ پولیٹیکل پارٹیز کا اور پولیٹیکل لیڈرز کا رول کیا ہے اس سلسلے میں۔ انہوں نے بات کی ہے بنیادی حقوق کے لیے، فنڈامنٹل رائٹس کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا فنڈامنٹل رائٹ تو رائٹ ٹو لائف ہے، اور جب ہم رائٹ ٹو لائف کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے بغیر، روزگار کے بغیر اور رہنے کی چھت کے بغیر کوئی رائٹ ٹو لائف نہیں ہے۔ یہ کوئی رائٹ ٹو لائف یہ نہیں ہے کہ مجھے مقدمہ چلائے بغیر مجھے پھانسی نہیں دی جا سکتی۔ رائٹ ٹو لائف انسان کی ایگزسٹنس کا، انسان کی ترقی کا رائٹ ہے۔ اس لیے جب ہم تعلیم کے لیے بات کرتے ہیں تو بعض چیزیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹر میں کانسٹیٹیوشن میں دیا ہوا ہے، لیکن بعض وہ بھی جو کانسٹیٹیوشن میں نہیں دیے گئے ہیں یا جن کے لیے لاز نہیں بنائے گئے ہیں، تو تعلیم کے حوالے سے تو آرٹیکل 25A دیا گیا، لیکن ہماری سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ میں 100 موٹو نوٹس لیا تھا، اور اس میں انہوں نے پاکستان کے تمام صوبوں کے اندر ڈسٹرکٹ ججز کو اپوائنٹ کیا تھا کہ وہ اپنے اضلاع کے اندر تعلیم کی صورتحال کے بارے میں بتائیں کہ ہمارے پرائمری اور سیکنڈری سکولز ان کی کیا حالت ہے۔ تو اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ہزاروں سکول جو ہے وہ ہمارے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے ریکارڈ پر ہیں کہ جہاں گھوست سکول ہیں یا وہاں بڑے بڑے زمینداروں کے جاگیرداروں کی اوطاق بنے ہوئے ہیں، یا وہاں جو ٹیچنگ سٹاف ہے وہ گھوست ہے، اور آج بھی 2 کروڑ سے زیادہ بچے سکول سے باہر ہیں، کانسٹیٹیوشن کے فنڈامنٹل رائٹ ہونے کے باوجود اور سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کے باوجود 2 کروڑ 30 لاکھ بچے سکولوں سے باہر ہیں آج۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا اور خاص کر پارلیمنٹری پارٹیز کا یہ رول ہے کہ کس طرح سے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرائیں اور اپنے فنڈامنٹل رائٹ کی آرٹیکل 25A پر عمل درآمد کریں۔ جہاں تک ایجوکیشن اس کا ہیلتھ کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ہیلتھ کے بارے میں تو ابھی تک فنڈامنٹل رائٹ بھی کے چیپٹر میں نہیں ہے، اور ہمارا بجٹ جو ہیلتھ کے بارے میں ہے وہ دیکھیں تو 1% بھی 0.97% ہیلتھ کا بجٹ ہے۔ کس طرح سے اس ملک کے لوگوں کو زندگی کا حق اور صحت کا حق جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے؟ شیلٹر کا تو نام ہی نہ لیں کہ شیلٹر کی کیا جو ہے وہ یہاں صورتحال ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جو ہے جہاں آپ یہ صورتحال ہو زندگی کے حق کی، تو وہاں دوسرے اور حقوق جو ہے کیا دیے جا سکتے ہیں، اور انسان کی اس کی وہاں دیکھیں کہ پاورٹی کا جو ہمارے پاس ریشو ہے وہ 39-40% بلو پاورٹی لوگ رہتے ہیں۔ تو لوگوں کے روزگار کا حق جو ہے اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا، اور ابھی 2 دن کے بعد ہم مے ڈے منا رہے ہیں، جس مے ڈے کی ایک قومی تعطیل بھی دی جاتی ہے، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ مے ڈے والوں نے جو 1886 میں 8 گھنٹے کی محنت کے لیے جو ہے وہ اسٹرائک کی تھی اور ایجیٹیٹ کیا تھا، اور اس جدوجہد کے نتیجے میں 8 گھنٹے کام کرنے کا جو ہے وہ منوایا تھا، آج ہمارے ملک میں 12 گھنٹے 16 گھنٹے لوگ مزدوری کر رہے ہیں۔ تو کہاں گیا وہ ہمارا یہ حق جو ایک صدیوں کی جدوجہد کے بعد بھی جس کا ہم تعطیل مناتے ہیں، لیکن آج بھی ہمارے حکمران اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز اور جو بھی برسر اقتدار لوگ ہیں وہ اس رائٹ کو بھی آج تک
منوانے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ معاشی نظام کو دیکھیں تو معاشی نظام کس قسم کا ہے؟ آج بھی اگر ہم بڑی زمینداری اور جاگیری باقیات میں رہ رہے ہیں، جو ہمارے مختلف سیشنز کے اندر جو ڈسکشنز ہوئی ہیں اس کو ذرا دیکھیں آپ کہ اس کے اندر آج بھی جو ہے وہ، اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ زمینوں کے ساتھ کچھ ہمارے جو ریٹائرڈ فوجی ہیں ان کو الاٹمنٹس کی جاتی تھی اور وہ ایک طرح کے پروٹیکٹر بن گئے ہمارے ایگزسٹنگ فیوڈل اور ٹرائبل سٹرکچر آف سوسائٹی کے۔ اور اب تو آپ دیکھیں کارپوریٹ فارمنگ ایکٹ آیا ہے جس کے ذریعے سے آپ نے 90 لاکھ ایکڑ زمین آپ فوج کو الاٹ کرتے ہیں اور وہ آگے ٹھیکے پہ دیں گے، کہ وہ آگے ٹھیکے پہ بین الاقوامی اور قومی کمپنیوں کو دیں گے۔ کدھر گیا اس ملک کا 53% جو رورل پاپولیشن ہے اور وہ کسان ہے، وہ ہاری ہے، وہ کھیت مزدور ہے، اس کی زندگی کے بارے میں کیا ہوگا؟ ہم سمجھتے تھے کہ ان سرکاری زمینوں کو کے اوپر اجتماعی کاشتکاری ہونی چاہیے، ان کو کلیکٹیو فارمنگ ہونی چاہیے، ان کے اوپر کوآپریٹو فارمنگ ہونی چاہیے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ کس طرح سے رورل پور کی زندگی کو بہتر کر سکیں، جس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا جاتا۔ آپ ذرا یہ دیکھیں اٹھا کے، ہماری کوئی ایگریکلچر پالیسی نہیں ہے اس ملک کے۔ جو اکنامکس کی بات ہو رہی تھی پچھلے سیشن میں، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایگریکلچر کے بارے میں بالکل کوئی پالیسی نہیں ہے۔ لینڈ ریفارمز کو جو چھوڑ دیں، پالیسی کوئی نہیں ہے۔ آپ ذرا لاہور سے اوپر، وزیر آباد سے اوپر اپ کنٹری میں آپ دیکھیں تو اسکیٹرڈ زمین ہے، کنسولڈیشن آف لینڈ بھی نہیں ہے اسمال لینڈ ہولڈرز کی۔ تو کوئی کمٹمنٹ ہمارے حکمرانوں کی اس ملک کے اندر زرعی اصلاحات کے لیے یا زرعی پالیسی کے لیے یا زرعی جو ہے وہ صورتحال کو یا رورل پور کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کوئی نہیں۔ مسن پسنگ کے اوپر ہم نے پورا سیشن کیا۔ ہم نے جب وکالت شروع کی تھی، فاروق نائک صاحب ہمارے سینئر تھے، اور اس وقت جب اگر کوئی آدمی گرفتار ہو جاتا تھا تو ہم کہتے تھے کہ یار 2-4 دن دیکھ لو، چھوڑ دیں گے سیاسی کارکنوں کو۔ لیکن اس کے بعد کیونکہ اگر ہم پٹیشن فائل کرتے تھے تو اس کا یہ جواب آتا تھا، کسی بلائنڈ FIR میں اس کی گرفتاری شو کر دیتے تھے کہ بکری چوری میں پکڑا گیا، کسی کا اغوا میں گرفتار ہو گیا تو بلائنڈ FIR میں اس کو مقدمے میں انوالو کر دیتے تھے۔ لیکن اب تو کہتے ہیں ہے ہی نہیں، مسنگ۔ پروونشل گورنمنٹ کہتی مسنگ، فیڈرل گورنمنٹ کہتی مسنگ۔ اگر ہم ڈیفنس سیکریٹری کو بھی کورٹ میں بلاتے ہیں تو مجھے تو جتنی پٹیشنز فائل ہوئی ہیں اس میں ڈیڈ باڈیز ملی ہیں، کہ آخر میں آ کے ڈیڈ باڈی ملتی ہے، کوئی بندہ نہیں ملتا۔ یہ مسلم پرسن کا، ہمارے کل لا منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کے لیے مذاکرات کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں مذاکرات تو بہت ضروری ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ بھی جو شاید عام اسٹرگل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے والوں کو کرنا چاہیے۔ لیکن یہ مذاکرات پولیٹیکل پارٹیز کو ان اتھارٹیز کے ساتھ کرنا چاہیے، اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنا چاہیے جو اس کی ذمہ دار ہے مسنگ پرسنز کی، اور الٹیمیٹلی لوگوں کے ساتھ یہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سارے ایشوز ہیں۔ پریزنٹ الیکشنز کو آپ نے دیکھ لیا کہ بھائی کس طرح سے ہوئے ہیں۔ الیکشن ریگنگ ہوتی تھی، اب تو آکشن ہوتا ہے۔ اب تو الیکشن آکشنز ہوئے جو یہاں پر لوگ سارے رپورٹس کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں، اب میں صرف 1 منٹ آپ کا لوں گا کہ یہ جو ججز کا مسئلہ آیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو 6 ججز نے ہمارے سپریم کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں تنقید کرتے ہوئے کہ انہوں نے کنٹمپٹ کا نوٹس نہیں لیا۔ بھائی کوئی انڈیویجول انٹرونشن ان جوڈیشل پروسیس نہیں ہے، یہ کلیکٹیو ہے، یہ جو انسٹیٹیوشنل انٹرونشن ہے۔ اس لیے اس انسٹیٹیوشنل انٹرونشن کے لیے انہوں نے خط لکھا۔ ہماری سپریم کورٹ نے ایک فل کورٹ میٹنگ بلا لی، اور اس کے علاوہ اس سے بہتر نہیں کام ہو سکتا تھا۔ انہوں نے پرائم منسٹر کو بلا لیا، فیصلہ کیا پرائم منسٹر صاحب سے کہیں کہ پرائم منسٹر صاحب ان سے جو ذمہ دار ہیں ان سے بات کریں۔ پرائم منسٹر صاحب نے کہا اچھا ایک کمیشن بنا دیں۔ انہوں نے ایک کمیشن بنا دیا۔ جو کمیشن جن جج صاحب کا بنایا گیا انہوں نے پہلے ایگری کیا، اور اس کے بعد تنقید ہوئی جب تو انہوں نے وڈرا کر لیا۔ سپریم کورٹ نے پھر سو موٹو لے لیا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سپریم کورٹ سے کیا حاصل کرنا چاہتے؟ میکسیمم سپریم کورٹ یہ لیٹ ڈاؤن کرے گی کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ تمام اداروں کو اپنے پیرامیٹرز میں، کانسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز میں رہنا چاہیے، اور اگر پھر لائبلٹی، کرمنل لائبلٹی آتی ہے تو پھر اس میں پھر ایک انویسٹیگیشن ہوگی۔ اصل مسئلہ تو جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کا ہے کہ سیاسی پارٹیاں ان کے ساتھ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر
पॉलिटिक्स के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, जुडिशरी के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर इंटरवेंशन जो है वो उनकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की रोकें। जब तक उसको नहीं रोका जाता उस वक्त तक ना लोगों के फंडामेंटल राइट्स हासिल होते हैं, ना इकोनॉमिक राइट्स हासिल होते हैं, ना पॉलिटिकल राइट्स हासिल होते हैं। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की है और उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप की है कि वो इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रूल को कायम करें। थैंक यू।